مردوں کو یہ پارہ مسئولیت پہ مائل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، شیفرڈ ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو محسوس کریں، تو یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے یا اپنے ڈیپینڈنٹس کے بارے میں کل سوال جواب کیے جائیں گے ہم سے۔ سورۃ مجادلہ کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی 6 آیات زہار کے شرعی احکامات سے متعلق ہیں۔ اس کا پیچھے ذکر سورۃ الاحزاب میں ہو چکا۔ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کے اندر بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے، اور پھر وہ ایک قسم کی طلاق تھی، رہتی تو ساتھ تھی لیکن شوہر اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا، اور اس طرح عورتوں پہ بہت ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس چیز کو ختم کیا، اور آج آپ کے میرے لیے بھی اس میں بہت ہی بڑی بات ہے کہ قرآن پاک عورتوں کے مسائل کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی خود نہ کچھ بولے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نہ آ گئیں۔ تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی ایک یہ بڑی خوبصورت مثال آپ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بات کرتے تھے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، اور یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ انسان پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرے۔ بعض لوگ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو پچھتانا پڑتا ہے اور بعض دفعہ صفائیاں پیش کرنی لگتی ہیں، تو اس میں ایک تربیت کا خوبصورت نقطہ بھی ہے۔ ایون آپ اپنے بچوں سے بھی یہی کہیں گے کہ کوئی بات ایسی جو کہ ابھی ماں باپ نے کسی کو نہیں کہی یا نہیں بتانی، وہ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعض دفعہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں خاندانوں میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 10 میں منافقین کی خفیہ سرگوشیوں پر گرفت ہے، کس طرح چپکے چپکے سے باتیں کرتے تھے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کو کہہ لیجئے کہ جن کی سوچ الٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ لفظ کبیتو آتا ہے، کبیتو کما کبیت الذین من قبلہم، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سوچ ان اسلامک ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو اوپر سے تو بہت ہی محبت کے دعوے کرے اور اپنی قربت کا احساس دلائے لیکن اس کے اندر ایسا نہ ہو، تو عموماً ایسے لوگ نجوہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں نجوہ کی بات ہے، جس کو آپ اجتماعی غیبت کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی اجتماعی معاملے کا 2 لوگوں کے بیچ میں ڈسکس ہونا، یہ ہے نجوہ۔ آپ دیکھیے، آپ کسی ایک انسان کی غیبت کریں تو اس کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اور عموماً اگر کسی ایک کی بات کریں تو زیادہ زیادہ اس کی کوئی کہہ لیجیے کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے گی، کوئی اس کو برا کہے گا۔ لیکن جب کسی اجتماعی کام کو 2 لوگ ڈسکس کریں اور خاص طور پہ اس وقت نہ بولیں جہاں موقع دیا گیا، جس کو آپ میٹنگ کہہ سکتے ہیں، کوئی ڈسکشن، اوپن ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد 2 لوگ ڈسکس کریں اس کے بعد، تو یہ چیز اسلام میں ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی میں اور خاص طور میں ٹیم ورک میں یہ چیز رخنے ڈالتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ صرف اسی لیے کام بہترین طریقے سے نہیں ہوتا کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے اس چیز میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 11 سے 13 میں مجلسی تہذیب کے آداب ہے۔ ہمارا دین جو ہے یہ بڑا خوبصورت دین ہے، اس میں ایٹیکیٹس اور مینرز اور آداب، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ رکھنا، اس کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ تو لہٰذا مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے، اس میں کیسے جگہ کھول دو، کوئی آئے تو ویلکم کرو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، تو یہ مینرز اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی کوالٹی کم ہونا، یعنی اس کے پاس خوبیاں نہ ہوں پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن اگر ادب میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ایسے کسی مقام پہ آنے نہیں دیتے اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو گائیڈ کرنے والا بن جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آیت 14 سے 22 یعنی سورت کے اینڈ تک مسلمان کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے۔ ہم سبھی کہتے ہیں ہم اسلام سے بڑے مخلص ہیں، اللہ کے نبی آج ہوتے تو ہم ان سے بڑے ہی مخلص تھے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی سخت قسم کا کرائیٹیرین پیش کیا جا رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، نہ وہ تم میں سے نہ وہ ان میں سے، قسمیں تو کھاتے ہیں جھوٹی اور وہ جانتے بھی ہیں، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے سخت قسم کا عذاب، اور بے شک وہ ہیں جو برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں۔
اور اسی طرح آگے بھی بات چل رہی ہے. تو زبان سے بندہ وہی کہے جس کا گواہ دل ہو. قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا. دنیا میں خود اپنا حساب لینے کی والی ہی کیفیت ہے، تو بعد میں دوسرا پھر اس کا حساب کیوں لے. اس میں سے اہم ہدایات میں آیت نمبر 8 سے 9 دیکھ لیجئے. نجوا کی ممانعت. علم تر الی الذین نہوا عن النجوا. کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کیے جاتے رہے جس سے ان کو منع کیا گیا. تو آپ وہی بات جو بھی ہم نے تعارف میں بھی لی کہ نجوا سے ہر ممکن بچیے، شاید آپ کی ساری نیکیاں نجوا کی وجہ سے ضائع ہو جائیں. دیکھیے یہ پارے جو ہے نا، یہ آپ کو مجھے بہت زیادہ آخرت کانشیس کرتے ہیں. لگی کھیتی کٹ جائے، اس پہ کوئی آفت آ جائے، پکی ہنڈیا جل جائے تو کیا فائدہ ہوگا. اور خاص طور میں پھر معصیت رسول کی بات ہے اس میں، اور عدوان کی بات ہے. اللہ کے نبی کے معاملے میں کوئی ایسی کمی بیشی کوئی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جانے نہیں دیتے. پیچھے رائنا کی بات تھی تو وہاں روک دیا. بیچ میں سورۃ مائدہ اور اس کے ارد گرد میں مدینہ کے یہود کی کچھ گستاخیاں تھیں، ان کو روک دیا. اور اب اس بارے میں بھی آ کر یہی بات کہہ دی کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں سیدھی سیدھی بات کیا کریں، دل کی بات کچھ باہر کی کچھ، بلکہ نہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. وہی بات ہے، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے. تو زبان دبا کر ایسی باتیں کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. پھر خاص طور پہ نجوا کی ممانعت جب آیت 8 سے 9 میں آتی ہے اس سینس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. یعنی جب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو. یہاں 3 بڑے بڑے نام لے لیے گئے کہ ان باتوں میں تو نجوا ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اور بلکہ باہم تنہائی میں نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو. دیکھیے کسی انسان کے مخلص ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ ہمیشہ دوسرے کو وہ اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کی کوئی بات ہے تو اس کو کان میں کہہ رہے ہیں یا آسانی سے کہہ رہے ہیں، لیکن محفل کے آداب کے بعد یہ بات خلاف ہے. آداب محفل کے خلاف ہے یہ بات کہ کانوں میں باتیں کی جائیں، 3 لوگ ہوں اور اس میں سے 2 بات کرنے لگ جائیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور اب دیکھیں سورت کی آخری آیت میں فرمایا جو اچھے کام کر لیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حزب اللہ میں ڈال دیں. خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے کسی رشتے کو اور کسی تعلق کو بھی سپورٹ نہیں کرتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. پھر آگے ہے سورۃ حشر. 2 حشر ہیں اس میں. ایک تو غزوہ بنو نذیر کی کچھ باتیں جس میں حشر ہوا تھا مدینہ والوں کا یعنی یہود کا، اور ایک جو دوسرا رکوع ہے اس میں قیامت کے دن کے حشر کا ذکر ہے جبکہ ہم سب میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے. پہلی 4 آیتیں بنو نذیر کے انجام سے عبرت دی جا رہی ہے. مدینہ میں بالکل مسلمانوں کی بستی کے قریب ان کی جگہ تھی، فتنے پھیلاتے تھے، مسلمان عورت کی عزت کی بے حرمتی کرنی چاہیے. ادھر سے ایسی جنگ شروع ہوئی کہ پھر اللہ نے ان کو اس جگہ سے نکلنے کا ہی حکم دلوا دیا. جاتے جاتے اپنے گھر کے دروازے تک اکھیڑ کے لے گئے. یہ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کو جن کے قدم کئی سال سے جمے ہوئے تھے مدینہ میں، آپ کہہ لیجئے کہ مدینہ کے بے تاج بادشاہ تھے، مینوپلی تھی مدینہ کی ان کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ان کو پھر کیسے وہاں سے نکالا ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے. آیت نمبر 5 قانون جنگ کا قاعدہ. کیا ہے وہ قاعدہ؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. جو بھی تم نے کھجوروں کے درخت یعنی کھجوروں کے تنے کاٹے یا پھر ان کو تم نے ان کی بنیادوں پہ ان کی جڑوں پہ چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے فیصلے تھے. اللہ کے نبی نے خود سے نہیں کاٹے تھے اور اللہ فاسقین کو رسوا بھی کرنا چاہتا تھا. اتنا بڑا شوشہ بنا لیا اس دور میں انہوں نے کہ دیکھو دیکھو مسلمانوں نے درخت کاٹ دیے. آپ انسان کاٹیے، آپ گردنیں کاٹیے، آپ ایک گاجر مولی کی طرح استعمال کیجئے ہیومن ریسورس کو، کوئی کچھ نہ کہے. اور ایک درخت کٹ جائے تو مسئلہ بنتا ہے. بات تو دیکھ لیجئے کہ آج بھی یہی سمجھ آتی ہے.
آیت 6 سے 10 جنگ یا صلح کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اراضی کا بندوبست. مال غنیمت کی بات سورۃ انفال میں آ گئی. یہاں مال فے ہے، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، بس دشمن اپنی چیزیں چھوڑ کے چلے گئے، تو سوال پیدا ہوا کہ اب یہ کس کو ملیں گی، کیونکہ اس میں تو مجاہدین جاتے ہیں، لڑتے ہیں. تو یہ ایسا ہی مال ہے جیسے آج جزیہ کی صورت میں یا ٹیکسز کی صورت میں ملتا ہے، تو اس کا یہاں طریقہ بتایا گیا. پھر آیت 11 سے 17 تک غزوہ بنو نذیر کے موقع پر منافقین کے رویے پر تبصرہ ہے. یعنی یہ وہ گروہ ہے جو ہر جنگ میں کھل کے باہر آتا ہے. عام حالات میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کتنا آپ کے ساتھ ہے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم. عبداللہ بن ابی کے ساتھ کچھ ایسی اٹسٹ ہوئی تھی کہ اچھا اگر تم نکلے تو ہم بھی نکل جائیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. عین موقع پہ دیکھیے عبداللہ بن ابی مکر گیا اور اس نے یہود کا ساتھ نہیں دیا. تو جو آپ کے نہیں وہ کسی اور کے بھی نہیں، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ تو پھر اپنے بھی نہیں رہتے. اور اس کے بعد پھر آخری رکوع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان کے زبانی دعوے داروں کو نصیحتیں ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیے اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اور یہ خوبصورت رکوع ہے، اس کو سننے کا حق رکھتے ہیں آپ، کیونکہ یہ بہت پیاری آیتیں ہیں. کیسے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں، کیسے یہ قرآن اگر پہاڑ پہ پڑا جائے تو وہ خشیت سے کانپنے لگے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اتنے پیارے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیا دے اور ہم بھی لیں اس برکت کو، کسی بھی طرح مینیج کریں کہ ان چیزوں کو ہم تفصیل سے سنیں. آپ صرف اس ایک رکوع پہ کی تفسیر سن سکتے ہیں کسی بھی تفسیر کے سیٹ سے، یا اس موضوع پہ لیکچر بھی بہت دفعہ دیے جاتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہدایات میں سے 7 نمبر کی آیت ہے ما فاللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. ارتکاز دولت لکھ لیجیے اس کا نام. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دولت صرف امیروں کے ہاتھ میں نہ رہے، امیر تر اور غریب تر نہ ہو. امیر خون نہ چوسے اور غریب بیچارہ جو ہے وہ خون کا بھی کمی کا شکار ہو اور مال کی بھی. تو یہ ارتکاز دولت سے روکنے والی چیزیں ہیں. دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ نہیں چاہتے. اور ساتھ ہی کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ. حجت حدیث پہ اس سے پیاری آیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ تمہیں جو حکم رسول دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکے تم اس سے رک جاؤ. خود سے پوچھئے کہ آج میرے دل میں اللہ کے نبی کی حدیث اور آپ کی سنت کے لیے یہ مقام ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بات سن کر ویسے ہی کام برا چھوڑ دوں جیسے کہ قرآن کی کسی آیت میں کوئی حکم سن کر اس کام کو چھوڑتی ہوں. اور جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز کے لیے دعا کریں گے، کیئرفل رہیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے اس چیز کو آسان کرے گا. نیت کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے نبی کی بات کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنی کہ آپ کی بات کو. دیکھیے ذات دونوں کی فرق ہے، بات ایک ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن بات میں بہرحال ایک ہی ہے، لیکن ذات میں بہت بڑا فرق ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے سورۃ ممتحنہ، امتحان لینے والی. اس میں بیعت کر کے جو بیعت کا ذکر ہے، وہ عورتیں جو مسلمان ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کن کن باتوں کی بیعت لیتے تھے. پہلی 9 آیتیں اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 13. ان کو جمع کیجئے تو اہل ایمان کی کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کی مذمت ہے. اصل میں ایک واقعہ ہے ان کے پیچھے. حاتب بن ابی بلتہ بڑے مخلص صحابی تھے، غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. جب اللہ کے نبی نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا 59 ہجری میں، تو انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا، اپنی طرف سے ایک احسان جتلایا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو اگر کوئی جنگ چھڑی تو تم میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہنا جو کہ مکہ میں ہے. اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا وقت سے پہلے نہ پتہ چلے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ بہت بڑی جنگ ہو اور مکہ کی حرمت پامال ہو. خاموشی سے جا کر ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے. اللہ نے وحی کے ذریعے یہ آیتوں میں بتا دیا کہ یہ راز تو کھل چکا ہے. یعنی اس سے بھی یہ سمجھیے کہ یہ جب کوئی
چیز کوئی راز ہو، کوئی کسی کی ایسی چیز جس کو نہیں ایکسپوز کرنا، تو اس کو اگر کھول دیا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہوں میں، اور خاص طور پہ پھر نبی کے ساتھ ایسا معاملہ جب کسی سے ہو جائے۔ ظاہر تو سارے حالات خاطب نبی بلتا کے خلاف تھے کہ ان کے اندر سے ایمان چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 2 لوگوں کو لگایا کہ جو روحن مقام پر ایک عورت کے پاس سے تمہیں یہ خط ملے گا، وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی کا اتنا ایمان تھا اللہ کے نبی پہ کہ اگر آپ نے ایک جگہ کا نام لیا نا تو عورت وہیں ملے گی، بیچ میں نہیں رکے، نہ ادھر ادھر رہے۔ اللہ کرے ہمارا بھی اتنا ایمان ہو جائے آپ کی حدیث پہ۔ خیر وہ عورت ملی، اس نے اپنے بالوں کی میڈیوں میں خط چھپایا ہوا تھا، لے کر آئے۔ خط پڑھا تو وہ خط کیا تھا، وہ تو حاطب کے خلاف ایک کہہ لیجئے کہ بہت فرد جرم تھی کہ یہ کیا ہو گیا ان سے۔ خیر عمر فاروق تو ہمیشہ ایمان میں بہت آگے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو غداری ہے، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں عمر ایسا نہیں کرو، بلا کے لاؤ۔ خیر خاطب کو بلایا گیا، ایک بہترین لیڈر۔ کیسے اچھے لیڈر تصفیہ کراتے ہیں، کیسے ہوتی جنگوں کو روکتے ہیں، کیسے پھوٹ پڑتی ہوئی چیزوں کو، ٹیموں کو جوڑتے ہیں، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اور جو ماں اچھی ہوتی ہے نا اس کے بچے کم لڑتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ساسیں، جو ساس بڑی سمجھدار ہو نا، بزرگ ہو، کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے، جو بزرگ ساسیں نا ان کی بہویں بھی نہیں لڑتی۔ اور جہاں بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں آ جائیے، مثلا آپ کسی کالج میں کام کرتے ہیں، کسی اسکول میں ٹیچ کرتے ہیں، پرنسپل از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن۔ حالانکہ وہ کام کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ کام کرواتا کیسے ہے، یہ چیز آپ کو اس سے دکھتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا اس سے خوبصورت، یعنی اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت مثال نہیں۔ آپ نے معاملہ ٹھنڈا کیا جب حاطب اپنی صفائی پیش کر سکے کہ اللہ کے نبی میں کفر پہ نہیں ہوں، نہ نفاق ہے، نہ میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں پہلے سے مکہ والوں کو بتا دوں گا تو آپ کے خلاف وہ تیاری کرے، میرا ایمان ہے آپ ہی جیتیں گے۔ دیکھیے بلکہ یہ خاطب کے ایمان کی گواہی بن گئی۔ خیر پھر اللہ کے نبی کی یہ بات تصفیہ ہوئی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچوں کی محبت بعض دفعہ انسان کو غلط کام، اور وہ ایسا کام بھی کہ جو اس کو سوٹ نہیں کرتا، اس کے قابل کر دیتی ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور خواہش بھی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آگے آیت نمبر 10 سے 11 میں اہم اور پیچیدہ معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دور میں مسئلہ یہ تھا کہ ٹرانزیکشن چل رہی تھی ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو فتح حدیبیہ کی صلح میں ایک شرط تھی کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے مکہ میں رہنے والا تو اس کو مدینہ میں نہیں آنے دیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ اب معاملہ اس سے اپوزٹ ہو گیا، مرد تو نہیں، کچھ عورتوں کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، وہ مکہ سے مدینہ آ گئیں، تو مکہ والوں نے شوشہ اٹھا دیا کہ جی یہ تو واپس ہوں گی۔ ایگریمنٹ کھول کر دیکھا تو اس میں عورتوں کا نام نہیں تھا، بس اس سارے ٹرانزیکشن کو یہاں عورتوں کے ادھر کے مہر ادھر کے مہر لے کر، میں جب بھی آیتیں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ، جو لوگ صرف قرآن خوانی کے طور پہ قرآن کو پڑھ جاتے ہیں وہ ان آیتوں کو کیا کر رہے ہیں، اور جس صرف بیٹی کی شادی پہ سر پہ رکھتے ہیں انہوں نے ان آیتوں کی ضرورت کیا تھی پھر قرآن میں؟ اتنی پیچیدہ آیتیں، اس کا شوہر، اس کی بیوی، اس کا مہر اس کو دے دو، اس سے لے لو تاکہ کسی پہ بھی ظلم نہ ہو۔ تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہماری زندگی کے معاشرتی مسائل کے فیصلے کرتی کراتی ہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں خواتین کی بیعت ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے کرتی تھی، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے تو کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو، غیر محرم کو چھوا نہیں، بلکہ یہ بیعت مختلف طریقوں سے ہوتی تھی، یہ اللہ کے نبی تک مقید تھی، اب یہ پوری ہو گئی، تو لہٰذا اس میں چوری نہ کرنے، زنا نہ کرنے، اولاد کے قتل سے رکنے، اور اسی طرح معروف کاموں کے کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی اچھے مسلمان بنائے۔ ہدایت میں سے، اس بارے میں سے، اس صورت میں سے جو آیتیں ہمارے سامنے ایز اے گائیڈ لائن، وہ ہے آیت نمبر 8 اور 9، 8 سے 9، جس میں پھر دوبارہ اسی لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر جن کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ اللہ اکبر،
کس کلیئر کٹ میسج کے ساتھ صورت پوری ہوتی ہے؟ اگلی صورت صف ہے. صف نام سے پہلے صافات صورت گزری اور یہاں یہ کیا بتاتا ہے؟ ڈسپلن، آرگنائزیشن، اپنے آپ کو آرگنائز کرو. اور کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن بہت ہی زیادہ بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے اور امت مسلمہ کو آج اس کی بہت ضرورت ہے. کامیابی میں آرگنائزڈ ہونے اور ڈسپلنڈ ہونے کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے وہ سپر پاورز ہوں، چاہے وہ دین کا کوئی معاملہ ہو. نہ دنیا کی ترقی ملتی ہے اس کے بغیر، نہ دین کی. آیت نمبر 1 سے 4 میں غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ہے، لیکن انداز ترغیب کا ہے. رغب، ڈرانا. دیکھیں 2 اسٹائل ہیں قرآن کے، ترغیب اور ترہیب. رغباً و رہباً، ذرا سا انداز سخت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ہی برا ہے لوگوں کی نظر میں جو، یعنی اللہ کی نظر میں جو تم کہو اور پھر کرو نا. تو قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کو جو لوگ پسند ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اللہ کو پھر اچھے لگو گے. تفرقوں کو چھوڑو، فتنوں کو چھوڑو، اختلافات کو چھوڑو، گروپ ود ان گروپ کو چھوڑو، اور سیسا، وہ کہتے ہیں لوہا لاٹ ہو جاؤ اللہ کے دین کے استفاع میں. تو آپ کو مجھے بھی دین اسلام کی عمارت میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس کی بنیادیں بنا دے. کیونکہ جو لوگ بنیادوں میں ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا درد ہوتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتے اس پہ، عمارت کو اس پہ نام نہیں آنے دیتے. بہت سارے لوگ بعد میں اوپر ایک فلور بنا لیتے ہیں، اچھا یہاں دیوار نکال دیں، اب کرایہ داروں کو دیکھیے گھر دے دیں، کبھی کچھ کر دیں گے کبھی کچھ. لیکن جو خود مالک ہوتا ہے اور جس نے ایک ایک چیز خود بنائی ہو، وہ کہتا ہے آپ ادھر ایک کیل بھی نہیں لگا سکتے. دین کے کام کی ایسی حفاظت کریں گے تو کوالٹی کنٹرول رہے گی. اگر ہر چیز ہر ایک کو کرنے کی اجازت دے دی جائے، چند دن بعد تو اصل رولز ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو آج امت مسلمہ کو خاص طور پہ اس کو سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کے اسلام کا نمونہ بن کر دکھائیں. پھر آیت نمبر 5 سے 8 تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار ہیں. غلبہ دین حق کے لیے جہاد سے اعراض کا بطور عبرت بیان ہے کہ کیسے ان قوموں نے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی بات ہے، کہ کیسے یہ لوگ اللہ کے نبی کو اس دور میں نہیں سمجھ سکے، ان کا ساتھ نہیں دے سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اس کی سزا کیا دی. پھر آیت نمبر 9 میں اللہ کے نبی کا مقصد بعثت غلبہ دین حق، جس کو ہم ہدایت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 10 سے 13 غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت، بڑی خوبصورت رغبت کا انداز ہے. پہلے کیا تھا؟ ترہیب، اب ہے ترغیب. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کہ ایمان والو، کیا تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو جو دردناک عذاب سے نجات دے دے. پھر آگے اس کی کیٹیگریز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ایسی ہی خوبصورت تجارتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بہترین طریقے سے وہ کام کریں کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہو سکیں. اور نصر من اللہ و فتح قریب ببشر المومنین. ایک ایک جملہ بڑا پیارا لگتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 جو 14 نمبر آیت سورت کی آخری آیت، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. عیسیٰ بن مریم کا یہ جملہ تھا، من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ. 3 دفعہ ایک ہی آیت میں، کونوا انصار اللہ، من انصاری اللہ، اور نحن انصار اللہ. بس زندگی کا خلاصہ ہے یہ. آپ چاہتے ہیں آپ کا بڑھاپا اچھا ہو، آپ مطمئن ہو کے مریں، آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو، اس میں کہیں کھپ جائیں، یا دوسروں کو دعوت دیں کہ آئیے میری اللہ کے راستے میں مدد کریں. ہم تو کبھی نہ لیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو باہر کا بندہ، اس سے کیوں مدد لیں.
یہ تمہارے فرقے کا نہیں، مسئلہ کا نہیں، ہم کچا پکا ٹوٹا پوٹا کام کر لیں گے، کسی دوسرے سے مدد نہیں لیں گے۔ وجہ کیسی؟ پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا نہیں آتا، اور ہم کیوں کسی دوسرے کو نام لیں بیچ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یا مدد مانگ لیجئے یا کہہ دیجئے ہم انصار اللہ۔ دنیا کے ہر ٹائٹل سے بڑا ٹائٹل ہے انصار اللہ۔ تو ہر بندہ جس کو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا ہے وہ سر سجدے میں رکھے کہ اللہ مجھ سے یہ واپس نہ لینا۔ ایک دفعہ یہ ٹائٹل لینے کے بعد واپس مل جائے نا تو بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام کرتے کرتے بندہ گرے، پھر لوگ انصار اللہ نہیں، وہ انصار شیطان ہی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی باتوں کے بعد کیا کہہ دیا آخر میں کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ بس ہم نے قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمن کے مقابلے میں، بس وہ ہو گئے ان کے مددگار۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ دین کے اندر غلبہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہدایت میں آیت 9 سے 12 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تیسری بار یہ آیت آئی ہے قرآن میں، سورۃ توبہ میں پڑھی تھی، سورۃ فتح میں پڑھی تھی، اور اب یہاں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پورے دین کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ کی ذات سے شروع ہو کر دین غالب ہو، نافذ ہو، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کا ملک، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہو، کیونکہ یہ دنیا اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جس کا ملک ہوتا ہے اسی کے نام کا جھنڈا لگتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ظرف ہے بڑا بلند، وہ تو پرواہ نہیں کرتا، ورنہ کسی ایک کا جھنڈا نہ لگنے دے، اور وہ بھی کفر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کے ساتھ۔ تو آپ نے میں نے اس غلبہ دین میں حصے دار بننا ہے انشاءاللہ۔ پھر وہ تجارت جس کے دعوے کیے گئے، جس میں واقعی کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں سب کچھ بھی کھپ جانے انویسٹ کرتے ہیں۔ مشورہ دے رہی ہوں آپ کو بھی، خود کو بھی یہی دیتی ہوں، اس تجارت میں بیچ کے نا سب کچھ تو لگا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بہت بڑی بزنس اپرچونٹی آتی ہے نا، تو میاں کہتے ہیں بیگم میں تمہارا زیور بیچ کے اس میں انویسٹ کر دوں، دیکھنا 1 سال بعد تمہیں نئی چوڑیاں بنوا دوں گا۔ بیگم بھی خوش ہیں کہ چلو وہ تو پرانا ڈیزائن تھا، اب نیا لے لو۔ پھر کبھی وہ بنتی ہیں، کبھی وہ بھی نہیں رہتی۔ لوگ گھر بیچ بیچ کر دوسرے ملکوں کے ویزے لگواتے ہیں۔ کوئی ایک اس آیت پہ لبیک کہتے، اے اللہ میرا آنا پائی، میری ایک ایک چیز اس غلبہ دین میں لگوا دے، اور ڈائی ایمٹی کی کیفیت میری کر دے۔ میں نے خالی ہاتھ مرنا ہے، میں نے ایک پینی پیچھے نہیں چھوڑ کے جانی۔ جب اس درجے پہ امت مسلمہ سوچنے لگتی ہے نا، پھر دین غالب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے راستے بناتا ہے، اور اللہ ہمیں اس میں سیمنٹ بنا لے، بجری بنا لے۔ آگے سورۃ جمعہ ہے، بیوی بچوں کی محبت 5 دفعہ نماز سے، جمعوں سے فارغ کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام ایک جمعے کے نماز کے دوران، ایک کنسائنمنٹ کے آنے کے دوران بشری تقاضے سے ذرا سے وہاں سے ہلے، اللہ نے پوری امت کو پیغام دیا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یوم سورۃ جمعہ کہتے ہیں۔ پہلی 4 آیتیں دیکھیں، اجتماع جمعہ کی حکمت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی اہمیت۔ ہر ہفتے میں ایک بار کیوں جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ دیکھیں نا، ہر روز کی جمع ہے 5 وقت کی نمازیں۔ بیسٹ آئیڈیل سچویشن، آئیڈیل سوسائٹی تو یہی ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ کچھ اور لوگوں کو ملنا ہے تو وہ ہے جمعہ، اور پوری دنیا میں ایک دفعہ تمہارا ایکا ہو جائے تو وہ ہے حج۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے، کیوں بتاتا ہے آپ کو مجھے؟ تاکہ امت کو جڑنا آ جائے۔ آج کل جمعے پہ پابندی ہے، بڑے سوال ہیں، کیا سوچنا چاہیے آپ کو مجھے اس وقت؟ اور ہمارے مردوں اور بیٹوں اور بھائیوں کو کیا پیغام دینا ہے ہم نے؟ کہ نیت کیجئے کہ جو ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہو، مسجدیں کھولیں، خطبے سے پہلے، بلکہ مسجد میں سب سے پہلے جانے والے نمازیوں میں بنے۔ کسی اسپیکر
से ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लोग कर रहे थे, तो बड़ी प्यारी बात उनकी लगी। लोगों ने यही सवाल किया, और ख़ास तौर पे अब जो इशू चल रहा है ईद का, नमाज का, और दूसरा इंशाल्लाह हम आपके साथ भी इसको शेयर करेंगे इन्हीं एक आध दिनों में, ईद से पहले। तो उन्होंने पूछा लोगों ने कि जी ईद की नमाज ये वो, और जुम्मा नहीं जाने पड़ने दे रहे, और लड़ाइयाँ हो रही हैं और झगड़े हो रहे हैं और जज्बातियत। तो उनका जुमला सुन लीजिए जो कहने लगे कि ये सारे मसले वो लोग पूछ रहे हैं जो आते ही आखिरी रकत में थे। खुतबा तो कभी शायद ही सुना, वो तो आते ही तो सिर्फ जी 2 फ़र्ज़ पढ़ के आ जाएं, उनको इतनी फ़िक्र पड़ गई है। फ़र्ज़ नमाज़ें छूटें तो छूटें, सुन्नतों के पीछे बाज़ दफ़ा ईद की नमाज़ फ़र्ज़ तो नहीं है ना, लेकिन उसके लिए देखिएगा फिर अल्लाह रहम करे ईद के दिन न कहीं झगड़े हो जाए मुसलमान मुल्कों में, और अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं ये इबादत हमें। फिर आयत 5 से 8 में तौरात से मुतल्लिक ज़िम्मेदारियों से यहूद का एराज़ और इसकी वजह। जब कौमों को इल्म मिले, अल्लाह किसी भी एक को दे या पूरे गिरोह को दे, और उस इल्म का हक अदा न करें, यानी उसको अमल में कैश न करवाएं, तो उनकी मिसाल कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारन। बस खुद ही जाके इसका तर्जुमा किसी तर्जुमे वाले कुरान से पढ़ लीजिए। आयत का नंबर बोल देती हूँ, आयत नंबर 5 है सूरह जुम्मा। अल्लाह को सजती है ये बात कहते हुए, मुझे आपको नहीं सजती, लेकिन अपने लिए ज़रूर समझें कि क्या मुझे जो अल्लाह ने इल्म दिया ये सिर्फ बोझ तो नहीं है मेरे ऊपर, अमल में अगर ना ढाला तो। फिर आयत 9 से 11 अहकामात जुमा, यानी अहकामात और आदाब जुमा, कि जुमे की नमाज के दौरान किसी किस्म की तिजारत जायज़ नहीं, मस्जिद में जाकर बात करना जायज़ नहीं, और इसी तरह के खूबसूरत अहकामात। इस सूरत में से हमारे सामने आयात हैं हिदायतनामे के तौर पे 5 to 8। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारन बेसा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। मिसाल इन लोगों की जिन पर तौरात की जिम्मेदारी डाली गई, फिर उन्होंने जिम्मेदारी को नहीं निभाया, यानी जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बन गए। गधे की मिसाल की सी है जिसने किताबों का बोझ उठाया हो। बुरी है मिसाल उस कौम की जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया, और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ए नबी आप कह दीजिए, ए लोगों जो यहूदी हुए हो, अगर तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दीगर लोगों के सिवा, तो आरजू करो मौत की अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फिर इसके बाद आयत यही आगे कंटिन्यू होती हैं, वला यतमन्नऊ अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये हरगिज़ आरजू न करेंगे मौत की बसबब इन अमाल के जो उन्होंने आगे भेज रखे हैं, और अल्लाह ताला जालिमों से खूब वाकिफ़ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, यकीनन वो मौत जिससे तुम गुरेज करते हो तो बेशक वो तो तुमसे मिलने वाली है, फिर तुम लौटाए जाओगे ज़ाहिर और पोशीदा के जानने वाले अल्लाह ताला की तरफ, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। अल्लाह अकबर। आगे सूरत मुनाफिकून है। नाम सुन के इंसान को पसीने आने लगते हैं। सूरत बकरा से इंसानों के मुख्तलिफ गिरोह चल रहे हैं। उनमें से एक गिरोह था वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, उसी को यहाँ मुनाफिक के नाम पे पेश किया जा रहा है। और मुनाफिकत खुलती है कब? जब अमली तकाजे आते हैं। अल्लाह के नबी के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको छांटना लाजमी था, वरना अल्लाह के नबी के जाते ही पता नहीं ये क्या कुछ फितने फैलाते। तो पहली 3 आयात में मर्ज़े निफाक के इब्तदाई 3 दर्जे हैं, कसमें खाना, झूठ बोलना और अल्लाह के रास्तों से रोकना। अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों पे मोहरें लगा देता है। फिर आयत 4 से 8 में मर्ज़ निफाक का 4था दर्जा है, और इस मर्ज़ की हलाकत खेजी। और वो क्या? बातें बड़ी प्यारी करते हैं लेकिन जिस्म और जुस्से खूब मोटे, सुस्ती कह लीजिए, नेकी के मौके पे अपनी जगह से टस से मसना होना, और लकड़ी के कुंडे, सूखी लकड़ियाँ कहा गया इधर, यानी जो लकड़ी होती है ना दरख्त से कटी हुई, उसकी तरफ इशारा है इसमें। आप देखिए कि सूरत इब्राहीम में मोमिन को एक शजरतन तय्यबा से मौसूम किया गया था। दरख्त होता है, एक सरसब्ज़ व शादाब दरख्त होता है, फूल पत्तों वाला, फल वाला,
यहाँ मुनाफिक के लिए जो लफ्ज़ आए हैं मैं पढ़ देती हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सके बाद में। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यख्सबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम। ये गोया के लकड़ी के कुंडे हैं, पैनलिंग की हुई, जो ब्यूटिफिकेशन के लिए लकड़ी का काम होता है ना, उसकी तरफ इशारा है। अब लिखिए, दरख्त पे बारिश का पानी पड़े या दरख्त पे पानी पड़ता है ना तो उस पे बहार आती है, जबकि सूखी लकड़ी जो काट के कहीं रखी हो, कुछ दिन बारिश का पानी पड़ता रहे तो फूल जाती है, फफूंदी लग जाती है। यही फ़र्क है मोमिन के कुरान सुनने में। उसके ऊपर तो जब कुरान की बारिश होती है ना तो उसके अंदर से तो फिर पत्ते फूटते और फल फूल लगते और सब्ज़ा और खूबसूरती दिन ब दिन ग्रो करता है। इसके बरक्स मुनाफिक कुरान सुनकर फूल जाता है और अकड़ जाता है। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। और फिर आयत नंबर 9 में मर्ज़ निफाक का सबब और उससे हिफाजती तदबीर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आगे, अभी इसको देखते हैं इस आयत को आगे, और फिर आयत 10 से 11 यानी सूरत के एंड तक फिर मर्ज़ निफाक का इलाज है। और यही आयतें हमारी इस सूरत में से तदब्बुर की आयतें हैं, हिदायत वाली आयतें हैं। निफाक का इलाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। हे लोगों जो ईमान लाए हो, गाफिल ना करते तुम्हें तुम्हारा माल और औलाद अल्लाह की याद से, और जो ऐसा करेंगे तो वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। और खर्च करो इस रिस्क में से जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो वो कहने लगे कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी सी मुखलत क्यों ना दी ताकि मैं सदका कर लेता और हो जाता नेक लोगों में से। और अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता इसको जिसकी मौत आ जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। जी, मौत के वक्त अगर आपने कोई फरमाइश की तो क्या की? सारी ज़िंदगी ये 2 चीज़ें ही बचा के रखता है मुनाफिक अल्लाह से, ना माल लगाता है अल्लाह के रास्ते में, ना औलाद को लगाता है। और यही 2 चीज़ें अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र और उसकी किताब से रोकती हैं। और जब मौत का वक्त आता है, असल खुलती है, तो फिर तो पता लग गया कि अब तो सब पीछे छोड़ जाना है, तो फिर इंसान ऐसी ख्वाहिशें करता है। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस दिन का इंतज़ार कर रहा हो। जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए। आज दे दीजिए तो फ़ायदा होगा, मौत के वक्त तो जितना भी देंगे वो तो फिर मिल ही जाना है। आप अल्लाह के रस्तों में ना भी दें वो तो गैरों ने ले ही जाना है। कैसे ये बीवी बच्चों की मोहब्बत हमें बाज़ दफ़ा अल्लाह के हुक्मों से दूर करती है। आगे है सूरत तग़ाबुन, इसका तो क्या ही कहना। गबन का दिन, धोखे का दिन, क़यामत के नामों में से एक नाम है। गबन का लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा, ये वही लफ्ज़ है, यानी क़यामत के दिन चीज़ें इधर से उधर हो रही होंगी, एक अकाउंट की नेकियां दूसरे अकाउंट में डाल रही होंगी, अफरा तफरी होगी, लोग ज़ाहिर जो बड़े नेक दिखते थे वहाँ वो तो किसी और ही लाइनों में लग गए, जिनके बारे में उम्मीद थी ये फर्स्ट आएंगे वो तो बमुश्किल पास हो रहे हैं, और वहाँ मुफलिस हो रहे हैं वो लोग जो नेकियों के पटारे लेकर आए लेकिन लोगों को ईज़ा दी ज़ुबान से, हाथ से, और लोगों को उसकी नेकियां बांटी गई और बिल आखिर फिर उसके गुनाह भी उसके ऊपर डाल दिए गए। क़यामत का दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे। अल्लाह ताला में उसे रुस्वा न करना, जो लोग हमें समझते हैं उससे अच्छा हमारा हशर करना। ऐसा ना हो कि लोगों में हम अच्छे और वहाँ के बुरे। पहली 7 आयतें वजाहत ईमान है कि ईमान है क्या। अगली 8 से 10 तक दावत ईमान की आयतें हैं। क्या हो तुम्हें बताएं कि ईमान कर लाना कैसे। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। और उसके बाद फिर आयत 11 से 15 11 to 15 ईमान के समरात और तकाज़े हैं कि जब ये सच्चा ईमान दिल में आने लगता है तो फिर अक़ीदा तौहीद बड़ा पुख्ता हो जाता है और तकदीर पर ईमान पड़ता है कि जो मेरे नसीब की चीज़ है वो तो कहीं जा नहीं सकती। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह में ईमान के पहाड़ बना दे। फिर आयत नंबर 16 से 18 16 to 18 यानी आखिरी आयतें ईमान के तकाज़े अदा करने की दावत कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माउ वतीउ वअनफिकु खैरल लिअनफुसिकुम। अल्लाह में इन सारे तकाज़ों पे लब्बैक कहने वाला बना दे।
ہدایات میں سے آیت کا نمبر نوٹ کیجئے گا 11 to 16. ایمان کے ثمرات یعنی آخری آیتیں ہی. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے. مان لیجئے، کسی کو برا مت کہیے. کرونا کو کسی بھی انسان یا کسی طاقت سے مت جوڑیے. وہ ظاہری سبب ڈھونڈتے ہیں، آپ باطنی سبب ڈھونڈیے اور اس سے سبق لیجئے. کتنی خیر ہو جائے گی اس میں. کسی کا بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا. بیٹی کی شادی تھی، کچھ کرنا تو تھا لیکن وہ بھی اب نہیں ہوگا کرونا کی وجہ سے. سادگی سے بیٹی کو رخصت کریں، یہ سکھانے آیا کرونا. اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے. پھر اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہے. پھر اللہ پہ توکل کی بات ہے. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے بعض من کے لفظ سے بتا دیا، سارے نہیں. کچھ شوہر اور بیویاں اور کچھ بچے دشمن ہیں ایک دوسرے کے. وہ کون سے؟ جو اللہ کے حکم سے روکیں، جو نافرمانیوں پہ مائل کرے، جو حرام کھلائیں، جو اللہ کے راستے کی ہجرتوں سے روکیں، جدوجہد سے روکیں. آپ کیا کرو؟ چھوڑ دو ان کو. دل میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ کہے گا ان کو کہیں دور پھینکو جا کے. نہیں، ڈکشنری کے 3 لفظ ہیں معافی کے، تینوں ادھر آ گئے. تعفو و تصفحو و تغفرو، جانے دو، اوور لک کرو، ان کی بڑی بڑی باتوں کو اگنور کیا کرو. تصفو، درگزر کرو، کچھ برا کر لے زیادہ ہی تو بس صفحہ پلٹ دو. اور پھر اگر توبہ کرنا چاہے، معافیاں مانگے تو تغفرو، معاف کر دیا کرو. کیونکہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ہے ہی فتنہ. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہو نعمت لیکن غلط استعمال کرنے سے وہ فتنہ بن جائے، وہ آزمائش بن جائے، رحمت زحمت بن جائے. آج بچے اور اولاد کو اگر اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں استعمال کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے تو واقعی فتنہ بن جائیں گے. اور بنے ہوئے آج فتنے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. اور پھر اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. اللہ سے ڈرتے رہو جتنا تم ڈر سکو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، بہتر ہوگا تمہارے لیے. اپنے ہی حق میں تمہاری بہتری ہوگی. اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آگے ہے سورۃ طلاق، جس کو نساء صغریٰ بھی کہتے ہیں. یہاں سے دیکھیے کہ عورتوں کے مسائل اتنی کثرت سے قرآن میں ہے. دوسری بات ہے، نکاح نام کی کوئی صورت نہیں ہے، طلاق کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے جھگڑنے والوں کو بھی الگ نہ چھوڑا جائے. تو بیسیکلی اس میں بھی طلاق سے اور عدت سے متعلق کچھ انسٹرکشنز ہیں. ایک کیا ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے اور اسے استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ کار ہے. یعنی جیسے شادی سوچ سمجھ کر کی تھی، اتنے مرحلوں سے گزر کر کہیں تم شادی کر کے لائے تھے گھر میں بہو کو، اور اس کا ولیمے اور بعد کے بھی بڑے پھیرے تھے، بہت ساری رسمیں تھی. تو طلاق کیوں ایک دم دے دیتے ہو؟ جیسے شادی سٹیپ بائی سٹیپ، ایسے ہی طلاق سٹیپ بائی سٹیپ. اور اسلام کے عائلی قوانین کی تکمیل ہے اس صورت میں. اور اس میں سے اگر میں آپ کو آیت چوز کر دوں تو میری فیورٹ آیتوں میں سے خوبصورت آیت اس صورت کی کیا ہے؟ اللہ اکبر. ساری صورت ہی حسن سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے جس پہ آپ اور میں غور کر لیں تو زندگیوں کے نقشے بدل جائیں. اور وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا، یعنی مشکلوں سے نکالنے کا راستہ، ایگزٹ دے گا اس کو. یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے گمان بھی نہیں. اور جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پہ کان لگانے والا بنا دے. آخری سورت بارے کی سورۃ تحریم. اللہ کے نبی کے گھرانے کے ایک پرسنل میٹر کو بنیاد بنا کر امت کی اصلاح کی گئی. پہلی 5 آیتوں میں شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات ہیں کہ شوہر بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے. آیت نمبر 6 سے 9 میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. واحد مقام ہے قرآن میں جس میں مسلمانوں کو آگ سے بچنے اور بچانے کی دعوت دی گئی. سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو بھی خطرہ ہے آگ میں جانے کا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ایسی خوبصورت عورت کی خوبیاں ہیں جس کو آج کہیں کہ رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو بچی میں یہ خوبیاں ڈھونڈ لیجئے. آیت 5 میں ہے
مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. آپ کہتے ہیں بس یہی نمبر لکھتی ہوں، یہی لڑکی چاہیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے. تو بیٹا بھی تو لے آئیے نا، بڑا اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا جو ایسی بچی کے ساتھ رہے گا. ورنہ تو کہ کم آپ یہ کیا لیں، یہ تو ہر وقت مجھے بازی دیتی رہتی ہے. تو ہیرا جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا مضبوط سانچہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہم اپنے بیٹیاں اور بیٹوں کے بہترین معاملے کر سکیں. اور آیت 10 سے 12 بیوی کا علیحدہ تشخص ہے. اللہ نے اس میں بیویوں کو الگ کر کے دکھایا کہ فرعون کی بیوی ہے لیکن ایمان آ گیا تو رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اور اگر حضرت لوط اور نوح کی بیویاں تھیں تو وہ اب مسز لوط اور مسز نوح ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گی. اپنے اپنے کام، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو کبھی آگے نہیں کرے گا. اور آیت نمبر 6 ہے، اس میں آیت ہدایت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ ویب سائٹ سے بھی اس کی تفسیر سن سکتے ہیں. اس پہ بہت سارے لیکچرز بھی ہیں کہ اے ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور دیکھیے اسٹارٹ ود یور سیلف، جس کو کہتے ہیں نا بیفور ہیلپنگ ادرس ہیلپ یور سیلف. دوسروں کو آکسیجن ماسک پہنانے سے پہلے خود پہن لیجیے ورنہ آپ کی سانس نہ کھٹ جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ساری ہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.